بات ہے طوفان نوح علیہ السلام کے ختم ہونے کی، بڑا ہی خطرناک طوفان کہ دنیا تقریباً پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایک کشتی تھی جو کئی مہینوں تک ان موجوں کے درمیان تیرتی رہی۔ اب یہ کشتی رک چکی ہے کوہ جودی پر، اور وہاں اس کشتی میں جو سوار تھے جودی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ 80 کے قریب افراد تھے، اسی لیے اس بستی کو یعنی وہ جو علاقہ تھا اس کو سمانین کہا جانے لگا۔ سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ قوم مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئی۔ یاد رہے اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں میں احقاف کے علاقے میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بات ہے پچھلے زمانے کی، ایک ایسا پروگرام جس پہ پچھلی قوموں کے حالات، پچھلے زمانے کے واقعات، قرآنی واقعات، سبق آموز حیرت انگیز واقعات ہم بیان کرتے ہیں اور اس سے کچھ لیسن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کرنی ہے قوم عاد کی، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی، بدنی قوت کمال کی عطا فرمائی۔ چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ بھی انہی میں سے ہوا۔ جسمانی اعتبار سے یہ لوگ بہت صحت مند تھے، قوی و توانا تھے، بہت لمبے قد والے تھے، بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ یعنی آج کے زمانے میں بات کریں تو باڈی بلڈر بھی تھے، لانگ ہائٹ بھی تھی اور کمال کی جسامت تھی۔ ان کے قد کاٹ کیسے تھے، ان کی ہائٹ کتنی تھی، قرآن مجید کیا فرماتا ہے، آئیے سنیں۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ ناظرین، عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا میں بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہو گئے۔ وہ سمجھ لے اس زمانے کا سپر پاور بن گیا۔ اس نے جنت کا جب ذکر سنا تو سرکشی کی اور سوچا کہ کیوں نہ میں دنیا میں جنت بنا لوں۔ چنانچہ اس نے اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئی، طرح طرح کے درخت سجائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا، اور ابھی یہ پورا قافلہ اس شہر سے ایک منزل یعنی صرف 18 میل کے فاصلے کی دوری پر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی خوفناک آواز آئی، یہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، وہ دنیا میں جنت بنانے والا، وہ دنیا پر حکومت کرنے والا، وہ اس زمانے کا سپر پاور، اللہ کی نافرمانی کرنے والا سمجھ رہا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں دنیا میں ہی جنت بنا لوں گا۔ دنیا کی شاندار عمارتیں تو بنا لی، مگر ایک دن، جی ہاں ایک رات بھی اس میں رہنا نصیب نہ ہوا، بلکہ اس شہر میں وہ قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اور یہی اللہ کریم کی قدرت کا نظارہ ہے کہ رب جب چاہے ظالموں کو اپنے انجام پر پہنچا دیتا ہے۔ نعمتوں کی بہتات کے سبب قوم عاد بھی جو ہے وہ بڑی خوشحالی اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان کے دل میں کفر و شرک، فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خدا بندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشیدہ، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ یہ سرے راہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، راستے میں بیٹھتے، چلنے والوں سے چھیڑ خانی کرتے، مذاق مسخری کرتے، زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے محل تعمیر کیے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ کبھی مرنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ رہنا ہے۔ قوم عاد نے
حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. حضرت ہود وہی ہیں اللہ کے نبی جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا, توبہ کرنے کی طرف بلایا, اللہ کی فرما برداری کی بات کی. مگر بعض اوقات جب بہت فراوانی ہو, نعمتیں ہی نعمتیں ہوں اور انسان اس میں مست ہو جائے, دنیا میں غرق ہو جائے, تو پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے. اب اللہ کریم نے اس قوم کو کیا سزا دی کہ 3 سال تک وہاں بارش روک دی گئی, شدید قحط پڑ گیا. مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا گیا, وہاں پھر اولاد نہ ہوتی تھی. جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, میری رسالت کی تصدیق کرو, بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت و نجات طلب کرو, تو اس کی برکت سے وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو پھر سرسبز و شاداب کر دے گا, تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا, تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ہلاک و برباد کر دیے جاؤ. لہٰذا میری نصیحت مان لو اور ان تمام باتوں سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو. یہی بات قرآن مجید نے کس طرح بیان فرمائی, آئیے سنتے ہیں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم, تم اپنے رب سے معافی مانگو, پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو, تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا, اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, میں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. اب اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا, احکام الہی کو قبول نہ کیا, تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو ان شہروں اور ان اموال کا مالک بنا دے گا جو اس کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے. تم خدا عز و جل کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے, نیز تم میں سے کسی کا کوئی قول یا فعل میرے رب عز و جل سے چھپا ہوا نہیں ہے. لہٰذا تمہارے برے اعمال پر وہ تمہیں سزا دے گا اور تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا, کیونکہ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم کے چند افراد ہی آپ پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے. جب ان سے ایمان کی کوئی امید باقی نہ رہی, قبول حق کی بجائے وہ سرکشی پر اتر آئے, تو آپ علیہ السلام نے اب ان کے خلاف دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کا, اے میرے رب میری مدد فرما, کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے کفار کے عبرتناک انجام کی خبر دے دی. ناظرین, پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے قوم عاد کا واقعہ کس طرح بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف میں دعا کے لیے بھیجا. مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے یہاں یہ شخص ٹھہرا. بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی 2 باندیوں نے کیل کے سامنے گانا گایا. پھر کیل پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی, اے اللہ میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا, بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا, اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے. کیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا. کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے. اس سے کہا گیا ان میں سے کوئی بادل چن لو. کیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا ناظرین, اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا, جسے دیکھ کر وہ لوگ بڑے خوش ہوئے. وہ سمجھے بارش آنے والی ہے, سیاہ بادل آ گیا ہے. یہ بادل بارش والا نہیں, برسنے والا نہیں, یہ عذاب کا بادل تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ بارش کا بادل نہیں ہے, تم جس کی جلدی مچا رہے تھے سنو, یہ دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے.
قرآن پاک میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی، وہ انجوائے کر رہے تھے، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ بس اب بارش آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، جب بادل قریب آئے ناظرین تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز، نہایت سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چلی، جس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ ناظرین، یہ تھا قوم عاد کا انجام، یہ تھا ان کی سرکشی کا انجام۔ دیکھیں نا، بادل سے تو نارملی بارش آتی ہے، مگر میرا رب چاہے تو وہی بادل عذاب برسا سکتے ہیں۔ نارملی ہم بارش کو انجوائے کرتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی وہی بارش پورے شہروں کو بہا کر لے جاتی ہے، سیلاب اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ قوموں کی نافرمانیاں، ان کی سرکشی، ان کی ناشکری ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے عطا کیا، اور یقیناً بہت عطا کیا، ہاں یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ میں اور آپ، جی ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم وہ لائف گزار رہے ہیں جس کی کروڑوں لوگ تمنا کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھ تو ہے نا، کئی لوگوں کے پاس تو بینائی نہیں ہے، آنکھ ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، ہم بول پاتے ہیں، کئی وہ ہیں جو بول نہیں پاتے، اور سب سے بڑھ کر نعمت میرے اور آپ کے پاس ایمان کی نعمت ہے۔ تو ناظرین، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، سرکشی نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، شکر کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں، وہ نعمتیں ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی۔ اور اگر سرکشی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہے، اللہ والوں سے معاذ اللہ دشمنی ہے، تو پھر یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہی عذاب بن سکتی ہے۔ دیکھیں نا، بادل سے بارش نہ برسی، بادل سے پھر وہ برسا کہ جس نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ ہمیں ناگہانی آفتوں، آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ سبق لیجئے، عمل کیجئے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔